نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم علیہم سبیلا صدق اللہ العظیم۔ یہاں سے اللہ رب العزت نے کچھ ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو ابتدائی اسلام میں جب مسلمانوں نے ہجرت کی تو ان میں سے بھی کچھ لوگ ہجرت کر کے وہ مدینہ آئے تھے، لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ وہ واپس چلے گئے کچھ۔ تو ان کے بارے میں جو مسلمان ہیں ان کی دو رائے ہو گئی۔ بعض تو کہنے لگے کہ وہ پکے مومن تھے، کسی مجبوری کی وجہ سے وہ واپس گئے، اور بعض کہنے لگے کہ نہیں، وہ مومن تھے ہی نہیں، وہ یہاں مسلمانوں کے حالات دریافت کرنے، جاسوسی کرنے کے لیے آئے تھے، تو وہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس طرح مسلمانوں کی دو رائے ان لوگوں کے بارے میں ہو گئی جو مدینہ آ کے کچھ جو ہے ان میں سے چند ایک جو واپس گئے۔ تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا ہے، فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن گئے ہو۔ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، حالانکہ اللہ نے جیسے کام انہوں نے کیے ان کی بنیاد پر ان کو اوندھا کر دیا، ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو اوندھا کر دیا، پلٹ دیا۔ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، کیا تم چاہتے ہو کہ تم ہدایت دے دو ایسے شخص کو جس کو اللہ نے گمراہ کیا ہو؟ فَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو تم اس کے لیے کوئی بھلائی کا راستہ نہیں پاؤ گے۔ یعنی جب بندہ اصل چیز دل ہے، دل سے بندہ جب ایک بات کو تسلیم کرتا ہے نا دل سے، تو اللہ تعالیٰ تو بذات الصدور ہے، دلوں کے بھید جاننے والا۔ اب ایک شخص کے دل میں کیا ہے اللہ خوب جانتا ہے، انسان تو نہیں جان سکتا۔ اب اگر اس کے دل کے اندر سچا ایمان ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کی طلب کو دے کر اس کو ہدایت بھی عطا فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اعمال کرنے کی توفیق بھی دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے دین کو آسان فرما دیتے ہیں۔ لیکن اگر ایک انسان ہے اس کے دل کے اندر ہی منافقت ہے، اس کے دل کے اندر ہی کھوٹ ہے، اس کے دل کے اندر ہی جو ہے وہ بغض ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ تو دلوں کو دیکھتا ہے،
پھر وہ بظاہر مسلمانوں کی صف میں کھڑا ہو، مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، تو پھر ایسے شخص کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے فرمایا فَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے تو کوئی اس کے لیے راستہ نہیں پا سکتا کہ اس کو بھلی راستے پہ چلا دے، نیکی کے راستے پہ چلا دے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً۔ آگے پھر فرمایا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ لو تکفرون، کہ تم بھی کفر کرو، کما کفروا، جس طرح انہوں نے کفر کیا۔ ان کی پالیسی کیا ہے؟ یہ تمہیں بھی کفر کرنے پر یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی کفر کا صدور ہو، فتکونون سواء، پھر دونوں برابر ہو جائیں، پھر دونوں برابر ہو جائیں، جس طرح یہ کفر میں ہیں اور تم بھی اگر کفر میں آ گئے تو پھر تاکہ تم دونوں برابر ہو جاؤ، فلا تتخذوا منہم اولیاء، تو ان کے ساتھ دوستی مت کرو، دوستی نہ بناؤ۔ یہ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، کافروں کی یہ پلاننگ رہی ہے، یہ مسلمانوں کے گروہوں میں شامل ہو کے انہوں نے اسلام کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے۔ جس طرح یہودیت نے عیسائیت کو مسخ کر دیا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ان کا مذہب پھیلنے لگا، عیسائیت کے اندر یہودیت نے کیا کیا؟ عیسائیت کا لبادہ اوڑا اور عیسائیت کے مذہب کو مسخ کر دیا، یہاں تک کہ انجیل کے اندر بھی ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تحریفات کر دی، بدل کے رکھ دیا۔ آج جو عیسائیوں کے پاس انجیل ہے وہ بدلی ہوئی انجیل ہے۔ پھر اسی طرح جب مسلمان اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، آپ نے دین کا پیغام پہنچانا شروع کیا تو اسلام پھیلنے لگا۔ اب یہودیوں کو اور کوئی چارہ نہیں ملا کہ اسلام کو روک سکیں، اس کے راستے میں بند باندھ سکے، سازشیں بڑی کی انہوں نے، لیکن اسلام کو روک نہیں سکے۔ پھر انہوں نے وہی کام کیا جو کام عیسائیت کے ساتھ ہوا۔ عبداللہ بن سبا یہودیوں کا بڑا خبیث ترین انسان تھا اور ان کا بہت بڑا علمی شخص تھا، بڑا چلاک مکار۔ اس نے لبادہ اسلام کا اوڑا، اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اس نے اسلام کی جڑیں کاٹنا شروع کر دیں، اور اس نے اپنا ایسا گروہ تیار کیا جو آج تک اسلام کے اینٹی چلا رہا ہے۔ آج تک کہتا یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، کہتا یہ ہے کہ میں بھی مومن ہوں، لیکن نہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کا ایمان سے کوئی تعلق ہے۔ ان کی ہر چیز ہی الٹی ہے۔ جب کلمے کی باری آتی ہے تو انہوں نے اپنا کلمہ گھڑا ہوا ہے، جب نماز کی باری آتی ہے تو نمازوں کے اندر بھی ان کی اپنی کام ہے، اور زکوٰۃ تو وہ دیتے ہی نہیں۔ باقی جناب جتنے معاملات ہیں، حج کے لیے انہوں نے اپنا کوئی قبلہ کعبہ بنایا ہوا ہے۔ جو معیار حق ہیں ہمارے لیے، جو معیار حق صحابہ ہیں، ان کی وہ تکفیر کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ان کو یہ وہ کافر بتا دیتے ہیں۔ اب انہوں نے چند شخصیات کی محبت کا لبادہ اوڑھ کے اس اسلام کی جڑیں کاٹنا شروع کر دی، اور آج تک وہ جڑیں کاٹتے آ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ اسلام بھی قیامت تک رہے گا، اس کی کوئی جڑ نہیں کاٹ سکتا۔ تو بہرحال یہ حق اور باطل کے نظریات یہ قیامت تک چلتے رہیں گے، یہی اس دنیا کا امتحان ہے۔ تو اس لیے کافر ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بھی کافر ہو جائے، تو وہ آپس میں مکس اپ ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ مل کے ان کو کیا کر دیں، خراب۔ جس طرح صحیح سیب ہوتے ہیں نا، سیب کی پیٹی ہے، ان میں ایک اگر داغی آ جائے نا، ایک خراب آ جائے
وہ اپنے ساتھ والوں کو بھی خراب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے جو دکاندار ہوتا ہے وہ سب سے پہلے جب پیٹی کرتا ہے نا، الٹتا پلٹتا ہے، پہلے لاتا ہے، تو سب سے پہلے داغیوں کو سائڈ پہ نکال دیتا ہے اور اچھے اچھے سامنے رکھتا ہے کہ یہ داغی باقیوں کو بھی داغ لگائے گا، یہ جو داغی ہے نا یہ باقیوں کو بھی داغ لگائے گا، اس کو سائڈ پہ نکالو، اچھے اچھے وہ سائڈ پہ رکھ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کافروں کی ساری نیچر اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ تم کیا کرو، فلا تتخذوا منہم اولیاء، ان کو دوست مت بناؤ۔ اور ہم سے بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی فلانا ہے، وہ جی ان کی دعوت میں جائیں کہ نہ جائیں، انہوں نے جناب جی دعوت پکائی ہے، یہ کیا ہے، ہم ان کی مجلس میں جائیں کہ نہ جائیں۔ عجیب سوال ہوتا ہے، یہ عجیب سوال ہے۔ ایک بندے کو کرونا ہوتا ہے، تم پوچھتے ہو کبھی اس کے ساتھ بیٹھے کہ نہ بیٹھے؟ ایک بندے کو کوئی ایسا مرض ہے جو دوسرے میں پھیل سکتا ہے، کبھی مولوی صاحب سے آ کے پوچھا ہے کہ یہ بندہ جناب ٹی بی والا، اس کے ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھا لوں؟ مولوی صاحب یہ بندہ جناب جی فلانا اس کو مرض لگا ہوا خارش والا، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لوں؟ ادھر تو تم سارے سیانے بن جاتے ہو اور پتہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھے تو اس کی بیماری بھی مجھے لگنے کا خدشہ ہے، ٹی بی کا مرض متعدی ہے، اس کے برتن میں ذرا آپ کھائیں مل کے، یا گزشتہ دنوں کرونا تھا یا ڈرونا تھا تو اس کے بارے میں تو کوئی نہیں پوچھتا تھا۔ تو جب جسمانی امراض کی باری آتی ہے ہم سارے سیانے ہو جاتے ہیں، روحانی امراض میں کہتے ہیں جی کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، اور یہ کچھ نہیں ہوتا سے بہت کچھ ہو گیا ہے، نظریات بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے بھائی ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دور کے حوالے سے ہمیں ایسی باتیں سمجھائی، یہ قرآن تو قیامت تک رہے گا، یہ ہر دور کا کے لیے نیا ہے، بالکل نئی چیز ہے۔ اس لیے جہاں بھی عقائد خراب ہونے کا اندیشہ ہو، جس بندے کے پاس بیٹھ کر حضرات صحابہ کے خلاف نفرت کے جراثیم پیدا ہو سکیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بالکل تعلق نہ رکھیں، کسی قسم کا تعلق نہ رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی ہمیں کہتا ہے فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، آگے قید لگا دی حتیٰ یُہَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ واپس چلے گئے تھے ان کے بارے میں بعض لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ بھئی وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کے ساتھ تعلق نہ رکھو یہاں تک کہ وہ ہجرت کر جائیں، ہجرت کر کے مدینہ آئیں۔ اگر وہ مومن ہوئے تو لازمی بات ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ وہ کیسے اس شمع کو چھوڑ سکتے ہیں؟ پروانہ تو کبھی شمع کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ تو اندھیرے سے نکل کے روشنی کی طرف آتا ہے ہر حال میں، چاہے اس کے لیے اس کو جان بھی قربان کرنی پڑے۔ تو فرمایا حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر آئیں، تو پھر یہ پکے مومن ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ روگردانی کریں، انہوں نے ایسا کام نہیں کیا تو پھر بات پکی ہو گئی ہے، فَخُذُوهُمْ، پھر ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور ان کو قتل کرو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں بھی تمہیں ملے۔ پھر انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، لبادہ اوڑھ کے وہ واپس چلے گئے، تمہاری جاسوسی کی، تو پھر ان کا انجام یہ ہے وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ اور نہ ہی ان کو مددگار بناؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو اس لیے ساری باتیں بتاتے ہیں تاکہ بندہ جو ہے نا الرٹ رہے، ہر وقت جو ہے نا مومن سست نہیں ہوتا، اسی اعتبار سے بھی، نہ کام کے اعتبار سے نہ سوچ کے اعتبار سے۔ آج مسلمانوں پہ یہ جو حالات ہیں یہ اس وجہ سے ہم سوچنا ہم نے ختم کر دیا۔ غیر تو ہر وقت سوچ رہا ہے، وہ ہر وقت سوچ رہا ہے کہ کس طرح ان کی نسل خراب کی جائے۔ یہ پچھلے دنوں ایک کلپ ابھی بھی چل رہا ہے، شیعوں کا ایک بڑا عالم، اس نے ایک بیان دیا ہے، آن دی ریکارڈ موجود ہے وہ بیان۔
وہ کہتا ہے کہ یہ مولوی ہے نا مسجدوں میں مفتی ہیں، یہ سارے دہشت گرد ہیں، ان کو پکڑ کے آرمی کا کام یہ ہے کہ ان کو پکڑیں، ان کو پکڑ کے سب کو ختم کر دیں، ان کی نسل ہی ختم کر دیں، یعنی جو چھوٹے سے چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی مارو۔ ہاں اگر پاکستان کی آرمی کے پاس بجٹ نہیں تو ہم ان کو بجٹ دیتے ہیں، ہم پیسہ دیتے ہیں، کیونکہ ان کو تو ملتا ہے نا، سنیوں کو قتل کرنے کا ان کو پیسہ ملتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہم جواد نقوی، اب دیکھو وہ تو سوچ رہے ہیں، یہ حالیہ بات میں کر رہا ہوں، یہ میں پرانی باتیں نہیں کر رہا، میرے اس موبائل میں ریکارڈ ہے وہ ساری، اس کا باقاعدہ جو وہ اپنے مدرسے کسی میں یہ بات کر رہا ہے، تو وہ تو چاہ رہے ہیں کہ یہ سنیوں کو ادھر سے ختم کرو، بالکل ان کی نسل مٹا دو، وہ ہمیں دہشت گرد سمجھتے ہیں۔ جو یہ کہتا ہے کہ صحابہ کو کافر کہنے والا خود کافر ہے، جو بندہ صحابہ نعوذ باللہ کو کافر کہے تو اس کے کفر میں کون سا شک ہے؟ وہ صحابہ کو کافر کہیں تو وہ مومن ہیں، ہم اس کو کافر کہیں جو صحابہ کو کافر کہتا ہے تو ہم دہشت گرد ہو گئے۔ عجیب بات ہے، دیکھو ایک بندہ اس قرآن کو غلط کہے اور میں کہوں جو قرآن کو غلط کہتا ہے وہ خود غلط ہے، وہ کہتا ہے میں تو مومن ہوں، جو مجھے کہتا ہے نا وہ کافر ہے۔ تو اس لیے اپنا یہ دماغ ہر وقت ہمیں، اور ہم کہتے ہیں جی کہ جناب آؤ جی، شاہ صاحب آ گئے، فلانے صاحب آ گئے، پیر صاحب آ گئے، ایسے آ گئے۔ ہمارا پیر وہ ہے جو صحابہ کو ماننے والا ہے، جو صحابہ کی غلامی کرنے والا ہے، ہمارا وہ پیر ہے، ہمارا وہ مرشد ہے، اور جو خود ہی بھٹکا ہوا ہے، جو خود ہی راستے سے ہٹا ہوا ہے، ان کو ہم نے جناب پیر بنایا۔ تو بہرحال ہمیشہ اپنے دماغ کو بالکل صحیح رکھنا چاہیے، جو لوگ صحابہ سے بغض کرنے والے ہیں ان کے ساتھ نہ تعلق بنانا چاہیے، نہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمد